السلام علیکم، ایک بار پھر آپ کا ہوسٹ سعود آپ کے ساتھ لیگلی کریکٹ سفیر پاکستان میں، اور میرے ساتھ میرے بہت ہی عزیز گیسٹ تو نہیں کہوں گا، ہوسٹ یہ بھی ہوسٹ ہی ہیں جو آپ کو جوابات دے رہے ہیں، جناب نعیم ہارون ثاقب صاحب۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں وعلیکم السلام، آپ؟ تھینک یو. خیریت سے ہیں؟ اچھا، جو لوگ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں اور جو ٹیون ان کر رہے ہیں، اور آپ یقیناً یہ پروگرام کی پبلسٹی زیادہ ہو رہی ہوگی اور لوگ بیٹھ رہے ہوں گے جن کے پرابلمس ہیں، جو یہ چاہتے ہیں یہ دیکھنا، آپ نیچے ٹریگر بھی دیکھ رہے ہوں گے، چل رہے ہوں گے، ان کا ویب ایڈریس ہے، ان کا ای میل ایڈریس ہے، ان کا فون نمبرس ہیں، یو کین کال ہم اینڈ کانٹیکٹ ہم، اور جو بھی سوالات ہیں تھرو پراپر وے جو بھی ان کے ہوتے ہیں اس طرح سے آپ کر سکتے ہیں۔ تھینک یو مسٹر نعیم۔ وہ کہتے ہیں کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، لیکن اس کو تھوڑا چینج کیا، ہزاروں سوالات ایسے کہ ہر سوال پہ دم نکلے۔ اب کیا کریں، لوگوں کے جو سوالات ہیں بیچارے، ظاہر سی باتیں، یہاں پہ لوگ جو رہتے ہیں بڑی پریشانی میں رہتے ہیں، کچھ لوگ بہت اچھی زندگی گزار رہے ہیں، اللہ ان کا بھی بھلا کرے، جو گزار رہے ہیں، جو نہیں گزار رہے اللہ ان کے لیے اچھا کرے۔ تو آپ ایک مسیحا ہیں ان لوگوں کے لیے جو پریشان ہیں، تو میں سوالات ضرور اینی ٹائم. کا بھرمار Go ahead. کروں گا پھر۔ We have a first question for you, sir. Not from my side, it's from through email. If a person coming to US on L1 to open up a new office, is he treated differently than the person who is getting transferred to US in an established office? Yes, that's a short answer. Now let me give the explanation. پر اس سے پہلے کہ میں ایکسپلینیشن میں جاؤں، آپ نے جو بات کی، تھینک یو ویری مچ کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں لوگوں کی مدد کر پا رہا ہوں اس پروگرام کے حوالے سے۔ ایک بات جو میں اپنے ناظرین سے اور جس سے بھی ملتا ہوں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کو امریکہ میں سیٹل ہونا ہے پراپر طریقے سے، تو کوشش کیجئے کہ قانونی راستوں پہ چلتے ہوئے آپ اپنے اسٹیٹس کو برقرار رکھیں، اور وٹ ایور اماؤنٹ ٹائم اینڈ منی یو اسپینڈ آن کیپنگ یور اسٹیٹس لیگل از منی ویل اسپینڈ. Now with that introduction, coming back to your question, L1 is good for two situations. Either a business already have a presence in the United States besides their business entity outside US, or they want to create a new entity here. Now in both situations they would need people coming in and picking up the operation and establishing the operation. From immigration point of view, yes, these two situations are treated differently. The first year, when you don't already have an established presence in US, they are very lenient in the sense that even though the requirements are still the same, but they understand that this is a new entity, new venture, and this would be an establishment period. So they don't require the organizational structure in place, which would be required later on for transferees who are coming into the business which is already established here. So if somebody is coming to establish a new business, they may have absolutely no structure here at all. But as long as they can present a credible plan, and they can show that they have enough funding available, they have a good business plan, and they have a clear vision as to what exactly they are going to do, such a petition would be treated as a new office petition. And for the first initial year, as I said, the requirements are low as compared to an established business. Now, if a business is already established and somebody is just getting transferred, they expect that this person would be coming as an executive right from day one, as compared to the new office where they understand that the person who is eventually going to be an executive may have to do the day-to-day jobs in the beginning. So they understand that if the new business which is being established can show that they have a good business plan which would allow this business to grow in size within a year to such an extent that the person who is coming as an executive would eventually be relieved from the day-to-day responsibilities, that petition would be considered viable and approvable. But if the person is coming in an existing business, you don't have that luxury, which means you have to show that you already have a big organizational structure in place with number of employees already working in the US in that company, and this new transferee is going to be the superior or supreme officer in this entity.
or at a sufficiently high level where they can understand and classify that this person is going to be a true executive. Now, executive has been defined in a certain way in the immigration law, which basically means that an executive would be the person who is in charge of either a division or a part of the entity, who is going to not receive day-to-day instructions from anybody. He would be the person or she would be the person who would be in charge of the operation or a segment of the operation under which he will be supervising different levels of employees, including professionals and managers and supervisors, besides the frontline employees. So yes, these two petitions are treated differently. ओके सर, हमें एक और ईमेल आई है और वो एक और सवाल है, बड़ा अजीब सा सवाल है. I'm a green card holder since 1997. Recently I received a notice to appear from immigration. They are trying to deport me. What kind of relief I can get from the immigration court? Well, if you don't have any criminal record, then you have several forms of relief available to you. You can apply for cancellation of removal. You can apply for adjustment of status if you are married to a US citizen or a green card holder, or you have an I-130 which has been filed for you a long time back and the visa number is available, or it can become available in the foreseeable future. You can also apply for asylum, even though there is a restriction that you should apply for asylum within 1 year of your arrival in the US, unless you can prove that the conditions in your home country have changed so dramatically that within 1 year you had no reason to apply for asylum, but now you do. If asylum does not go successful, then you can also apply for withholding of removal, or you can apply for protection under Convention Against Torture. So you have several options available, as long as you don't have any criminal record on in your background. If somebody has criminal records, then I guess we discussed in the past about 2-3 weeks back that your options become severely limited. So if now the significance of 1997 is, you were asking me about it. In 1996, the law was passed in which they dramatically increased the criminal convictions or other grounds of removability from the United States. And the effective date of that law was April 1st of 1997. Now the bad thing which happened in that law is that that law was retroactively applied, which means that if a person is not a US citizen and they committed a crime which was not deportable at the time of commission, but eventually it became deportable offense after the implementation of the 1996 law, then regardless of when that commission or omission occurred, or the criminal act occurred, you can become deportable based on the previous convictions also. So if there's some criminal issue in this person's background, then this person should definitely seek qualified legal help. Poor guy. Anyway, let's pray for him. Sure. And so my third question, my I-485 is currently pending. My work authorization is about to expire. Will they send me a new EAD automatically, or do I need to apply for the renewal? Well, you will have to apply for renewal. Just keep in mind that EAD, the Employment Authorization Document, is valid for a certain period of time. The validity of that card is actually listed on the card itself. There was a time when they used to issue it for 1 year only. Now they issue in the increment of 2 years if you have a 485 pending based on family-based I-130. But it does not get renewed automatically. The applicant has to apply, and usually it is recommended that you apply within the last 90 days of the validity of the current card, because usually it takes him 90 days to process it. So to answer your question, no, they will not send it automatically. The applicant has the burden and the responsibility to apply for renewal of the card, and it is recommended they do that within 90 days of the current card's validity. ओके, थैंक यू वेरी मच. एक चीज़ मैंने देखी है जो लोगों को नहीं पता शायद, और वो आप मुझसे ज़्यादा बता सकते हैं लोगों को. ये जो एवरी ईयर मतलब कुछ ना कुछ लॉ चेंज होते रहते हैं, लोग इससे अवेयरनेस नहीं है लोगों के अंदर, और हर दफ़ा कोई ना कोई नई चीज़, नया लॉ पास हो जाता है नई. तो लोगों को चाहिए कि इसमें टच में रहा करें, जो लोग मतलब नॉट सिटीजन ऑफ कोर्स, मगर जो लोग ग्रीन कार्ड होल्डर हैं जिनके केस अप्लाई हैं, दे शुड क्या एब्सोल्युटली. देखें, इसमें एक तो कवानीन चेंज होते रहते हैं, दूसरे रेगुलेशन चेंज होते रहती हैं. दो चीज़ें हैं, कांग्रेस कवानीन पास करती है
اور پھر امیگریشن ان قوانین کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ریگولیشنز بناتی ہے. ٹھیک ان ریگولیشنز میں اکثر اوقات تبدیلیاں آتی رہتی ہیں وقتاً فوقتاً، جو کہ یو ایس ڈسٹرکٹ ڈائریکٹرز جو یو ایس سی آئی ایس کے ہیں ان کی طرف سے وہ جاری کی جاتی ہیں. تو یہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ اگر اس معاملے سے متعلق ہیں، یعنی آپ کے امیگریشن مسائل ہیں، اور جو آپ نے بات کی یو ایس سٹیزن ہو گئے، ویل یو ایس سٹیزنس کے بھی معاملات ہوتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے وہ پھر کسی نہ کسی کو اسپانسر کر رہے ہوتے ہیں. اگر ایک یو ایس سٹیزن ہے وہ شادی کر رہا ہے تو وہ اپنی بیگم کو لانا چاہے گا، فیملی ممبرس کو لانا چاہے گا. تو امیگریشن ایسی چیز ہے جس سے آپ کا واسطہ پڑتا رہتا ہے. رائٹ. تو یہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ اس معاملے میں باخبر رہیں. اوکے، تھینک یو ویری مچ. میں تو ہر ہفتے آپ سے باخبر رہنے لگا ہوں. ناظرین، جیسا کہ آپ نے آج سوالات کے جوابات سنے اور بڑی نئی باتیں بھی سننے کو ملی، اور مجھے بھی پتہ لگا بہت سی چیزیں. ہو سکتا ہے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ میں کلاسیں لے رہا ہوں آپ سے، اور لگ رہا ہے کہ جب تک پروگرام ختم ہوگا میں آپ اٹارنی بن چکا ہوں گا. آپ کو اگر کانٹیکٹ کرنا ہے اٹارنی نعیم ہارون ساکھیہ صاحب سے، ساکھیہ لاء گروپ ان کا ایڈریس ہے، اور ویب سائٹ ہے www.sakhialaw.com، اور ای میل ایڈریس ہے mail@immigrate2america.com، اور ان کا فون نمبر ہے 310-734-6300، اور دوسرا نمبر ہے 9723599274. You can contact him. I thank you, Mr. Sakhia. Inshallah, see you in the next program. اور آپ سے اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ. تھینک یو.